ساڈے ہی سمجھ نہیں آ رہا تینوں کتوں آنا ہے چلو مینوں بھی دس دیو مینوں پتہ لگ جائے گا کہ اسی بحث کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زور اور اثر دی نماز چپ کر کے کھڑے ہوندے نے حضور کچھ بھی نہیں پڑھتے یا دل وچ کچھ پڑھتے ہیں اسی دی تے جاری نمازاں دا معاملہ سی پر جڑی یہ 3 نمازاں نے مغرب عشاء اور فجر او دے تو سرکار اچھی آواز نال قرآن شریف پڑھتے ہیں علم شریف اور نال سورت لیکن زور اثر ویلے نہیں پڑھتے یہ مطلب ہے بھی چپ کر کے نماز پڑھی دی ہے یا ان دے وچ کوئی شے پڑھی دی ہے پر ہولی ہولی پڑھی دی بس اے بحث کر رہے ہیں سرکار پڑھتے نے کہ نہیں پڑھتے حضرت بلال نے کہا سرکار پڑھتے نے سرکار پڑھتے نے انہوں نے کہا اسی تو بالکل سرکار دے پیچھے کھڑے ہونے نال حضور دے تے تو اس کرنی تے کھڑا ہونا ہے اسی جڑے کول کھڑے ہیں سانو تو پتہ نہیں لگتا بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تینوں دوروں کیویں پتہ لگ جاندہ ہے انہوں نے کہا تسی کی سمجھ دیو بھی پچھلی جگہ میرے واسطے خالی نہیں ہوندی اذان تو میں کرنا تے جگہ مل نہیں سکنا میں اس واسطے بھی نہیں چھڑدا بھی میں اتنے بہن دے لائق نہیں ہاں دوسرے میرے تو اللہ نے وہ آ کے پون یہ دونوں مطلب نہیں میں جان کے اتنے بہنا اس واسطے کہ اتنے بیٹھے ہیں سرکار دا چہرہ نظر نہیں آوندا میں سجے کھبے لین آخر کھڑونا پڑھدا میں اللہ دی نماز ہونا پر رخ میرا مصطفیٰ دے چہرہ انور دی طرف ہوتا حالانکہ یہ فرض ہے قبلے والا رخ کرنا نماز دے ارکان اور شرائط کے شامل ہے قبلے نو منہ رکھنا جے قبلے والوں منہ پھر جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے کسے صحابی نہیں آکے تیری تو نماز ایک بھی نہیں ہوئی تیرا قبلے والوں منہ پھر گیا ہے تیرا دوسری اور سائڈ تے چہرہ ہو گیا تے نماز تے گئی تے بعض بیلیاں دے نہیں حضور وال جے بھاوے نماز دے وچ نبی دا خیال آ جاوے نماز نہیں رہندی نماز وچ نبی دا خیال آن نال بھی نماز پر عاشقاں دی گل تے وکھری ہے میں آپ بھی چشتی ہاں تے ڈیرے بھی چشتیاں دے تے بیٹھا چشتیاں دا ذوق ذرا دوواں نال وکھرا ہوندا ہم درے آقا بے سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں ہم درے آقا بے سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں سچ بتانا سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں اور وقت کی قید نہیں یہ ہے کرم کی بات وقت کی قید نہیں یہ ہے کرم کی بات جب بھی جب بھی آقا کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں جب بھی آقا کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہم درے آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے یا رسول اللہ
اللہ محمد چار یا راجی خواجہ کتب فرید یہ مسئلہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہہ دینا، یہ مسئلہ دسنا میں ضروری سمجھنا. میں بیٹھا نا جناب کے سامنے دیکھ رہے ہو، اور بھی میں بیٹھا کہ لمحہ ہو گیا. فرق کی ہے میرے اس بین سے اس بین. پہلے میں بالکل سیدھا بیٹھا سا، پھر میں آدھا سر جھکا گیا. سجدہ ہو گیا، سجدہ ہو گیا. تے پھر کیوں روڑا پایا ہوا بھی یہ سر جھکا لو تو سجدہ ہو جاتا ہے؟ سر جھکا لئیے تے سجدہ نہیں ہوتا. سر جھکانا ادب دی نشانی ہے. بعد وقت نے جڑے سمجھ دینے کہ اسی سجدہ کرنے رسول اللہ دی چوکھڑتے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی رب دی عزت دی قسمیں رب دے سوا کسے نو سجدہ نہیں کر دے. حالانکہ میں قسم چوکے آکھن نو تیارا میرا دل کردہ سجدہ کرن. ہاں میرا دل کردہ حضور نو سجدہ کرن واسطے، لیکن کردہ نہیں کیونکہ ساڑھے نبی نے سانو منع فرمایا. حضور نے حضور اگر منع نہ کر دے تے اس تو پہلے کوئی سجدہ کر لیندہ رب دی قسم کوئی بھی گناہ نہیں سی ہونا. اگر گناہ ہوندہ سجدہ کریں بندے نو اللہ تو علاوہ تے مر سارے دے سارے فرشتے گئے ہیں. اللہ کیا سجدہ کرو نہ کیتا کہ نہیں کیتا؟ کنوں کیتا؟ بندے نو سجدہ کیتا کہ نہیں؟ پہلے سے پارے چھے فسجدو جمع دا سیگا سب کے سب نے سجدہ کیا. تے جے بندے نو سجدہ کیتے ہیں بندہ مشرک ہو جاندہ ہے تے فرشتہ تو کوئی بھی نہ رہ گیا موحد. سارے دے سارے گئے کہ نہ گئے؟ پر رب دی عزت دی قسم نہیں گئے. وہ پکے موحد نے، وہ پکے توحیدی نے. بندے نو سجدہ کرن دے بعد بھی شرک دا فتوہ انہاں تے نہیں لگیا. تے جے آدم نو سجدہ کریاں شرک دا فتوہ نہیں لگدا تے مصطفیٰ نو کریاں کیویں لگ جاندا ہے؟ پریشان ہو گئے ہو. میں مسئلہ عرض کر دیتا ہے، مزید سمجھان دی ضرورت نہیں، پر میں ٹچ کرنا. بندہ حضور دی خدمت چاہیا آندا میں کلمہ تو پڑھنا چاہنا، پر میں جے تسلی نہیں میں نو بھی ہوندی بھی تسی اللہ دے رسول ہو. فرمایا تو آدھی تسلی کر لے. انہوں نے کہا او جڑا درخت ہے نا او ٹور کے آوے تو آدھی گواہی دے کہ تسی اللہ دے رسول ہو پھر میں مننا گا. سرکار نے فرمایا تو جا میرا کمی بن کے اتھے جا انہوں کہتا ہے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں. حضور نے اے نہیں آکھیا بھی تو آ، یا حضور خود جا کے انہوں نے صدیا، انہوں آکھیا تو جا کہ انہوں کہتا ہے اللہ دا رسول محمد بلا رہے ہیں. وہ جے کافر سی یہودی سی ٹر پیا دور درخت کڑ گیا، انہوں جا کے حضور دا پیغام سنایا. سرکار دا نام مبارک سن کے وہ چومن لگ گیا. آدھی قسمت تے انہیں ناز کیتا مینوں حضور نے بلایا. تسی کتنے خوش قسمت ہو، تو انہوں بھی حضور نے بلایا، اپنے آپ نہیں آئے. سرکار کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. جا بلا کے لیا گیا صد ماریا درخت بھج پیا. حضور دی خدمت جا کے گواہی دیتا ہے میں گواہی دینا اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں کہ تسی اللہ دے رسول ہو. کہنے لگا انہوں آنکھوں واپس جاوے. حضور نے اشارہ کی تو واپس چلا گیا. کہندہ ہون میں نو اجازت دیو میں تو انہوں سجدہ کرا. یہ حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار. کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے آندا میں انہوں تو مان لیا کہ تسی اللہ دے رسول میں نو کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھ لیا
کلمہ پڑھن دے بعد کہندا ہے ہن اجازت دیو تانوں سجدہ کراں. نبوت دی نشانی ویکھ کے دلیل ویکھ کے حضور نو نبی من کے کہندا اجازت دیو سجدہ کراں. میں قسم چک کے آکھن نو تیار ہاں اگر اے پوچھدا نہ بن پوچھیا سجدہ کر لیندا اینو کوئی سزا نہیں سی ہونی, کوئی پکڑ نہیں سی ہونی. اینے پوچھیا بات پوچھنے چ بندہ ماریا گیا. سرکار نے باقاعدہ دیتے کئی واقعات ایسے نے بالخصوص حج دے موقع تے حضور علیہ السلام نے جدو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ اللہ دی طرفوں پیغام آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ دے گھر دا حج کرو تو اڈے تے فرض ہو گیا ہے. تے ایک صحابی اٹھی تے آندا یا رسول اللہ حج دا مہینہ ہر سال آندا ہے تے حج دا دن بھی ہر سال آندا ہے, سرکار ہر سال حج فرض ہے, ہر سال فرض ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی, انہیں پھر پوچھیا حضور, پھر خاموش ہوئے نے پھر پوچھیا حضور نے تیسری باری فرمایا یہ میرے منہ چو نکل جاندہ نا ہاں تے ہر سال ہی ہوندہ, پر نہیں میں تو انہوں کہہ رہا ایک باری زندگی چاہجے فرض یہ سرکار کہہ دیں دے کہ ہر سال فرض ہے تے ہر سال ہی فرض ہو جانا سی. اللہ دی منشا کی یہ ہر سال کرو یا زندگی جیچواری یہ اللہ جانے یا اللہ دا حبیب جانے, پر سرکار جان دے سن کہ بعض غریب ہون کے جنہ کو شاید زندگی چے ایک باری بھی نہیں جایا جانا, انہاں واسطے حضور نے فرمایا زندگی چے ہر سال حج فرض نہیں ایک باری فرض ہے. جے میں کہہ دیندہ کہ ہاں ہر سال فرض ہے تے ہر سال ہی فرض ہو جانا سی. اللہ تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیر ہے. حضرت قبلہ پیر صاحب نے میں پنجابی یہ چکا ہے کہ پھسا دیتا ہے, مجبوراً میں کوشش کرتا پہ میں کدھر پنجابی آئی گلاں بھی لب جان تے پنجابی والے شعر بھی لب جان. تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیر ہے, جو تیر نشانے تے وجدہ ہے مصطفیٰ دے منہ مبارک چھو نکلی ہوئی گل بھی پوری نشانے تے جاندی ہے, دائیں بائیں نہیں ہوندی خطا نہیں ہوندی. تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیر ہے, آقا جی تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیر ہے, جڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر ہے. آقا نہ کوئی آیا تے نہ آنا تیری شان دا, تمہیں لاڈلا رحمان دا. اجازت دیو سجدہ کر لما, حضور نے فرمایا نہیں اجازت. میری شریعت اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوندی تے میں عورت نو حکم دیندہ اپنے شوہر نو سجدہ کیتا کر, اس واسطے کہ عورت دا مجازی خدا ہوندہ شوہر ہے, اس واسطے عورت نو بھی حکم نہیں کہ اپنے مجازی خدا نو سجدہ کرے. تے میں روک رہا میں نو بھی سجدہ نہیں کرنا, سجدہ میری شریعت صرف ایک کی ہے تے وہ اللہ نو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آؤں دی پہ سبحان اللہ. اگلا جملہ میں اس بندے دا سنانا چاہنا جن دیتے اہل سنت نو ناز ہے فتوے تو بچڑ آستے. مجبوری ہے وہ سناواں گے, لیکن مجبوری نہیں سانو تو اندر نال پیار ہے, بغیر مجبوری تو ہی اسی سناواں گے. وہ دا نام ہے امام اہل سنت احمد رضا بریلوی. کسے آکھیا حضرت صاحب تسی مدینے گئے سو میں تو انہوں ویکھے تو اسی سجدہ کیتی جاندے سو. میں خود ویکھے تو اسی سجدہ کر, میں لگتے اسے حضرت صاحب آدھے جلال اچھ بیٹھے ہیں تو انہوں نے جلال والا ہی جواب دیتا. سبحان اللہ. میرے ذوق دا میں اس ذوق ہی چیز سنانا چاہتا. آپ فرماندے نے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا
ساجد نجدیا پھر تجھے کو کیا دل نے مجبور کیتا دل نے مجبور کیتا ہے تے میں کر لے دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھے کو کیا اور اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا اگلی گل بڑی توجہ نال ہے بڑی توجہ نال سماعت کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سارے روڑیاں تو جان چھٹتی ہے سارے فتویاں تو بندہ بچدا ہے اعلی حضرت نے کیڑا کمال دا فتویٰ دیتا آپ فرماتے نے بے خودی میں سجدہ کر یا طواف بے خودی میں سجدہ کر یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا سبحان اللہ سمجھاؤں آج دے میں تھوڑا جا ٹچ کرنا چاہوں ایک بندہ ایڈا ہی نشئی سی تے ایڈا ہی پاگل سی اور نشہ اتنا کرن دے بعد انہوں ہوش بھی نہ رہی بھی میرے گھارے چھ کون کون رہندہ ہے وہ کدے تے آدھی بیوی نو سینے نال لاوے آکھے تو میری بہن لگنی ہے تے کدے ماں نو سینے نال آکھے تو میری بیگم لگنی ہے تے غصے وچ آ کے انہیں آکھیا میں تینوں طلاق دینا مولوی صاحبانہ کو بندے کٹھے ہو کے آگئے بھی اے ہوندی کیفیت طلاق ہوئی کہ نہیں انہاں آخر نہیں ہوئی تے ہوندی بھی نہیں میرا بھی فتویٰ ہے جس نے بندے میں ہوش ہی نہ ہوئے بھی یہ میری بیوی ہے کہ ماں ہے سامنے پتہ ہی نہ ہوئے بے ہوش ہوئے عقل کام نہ کر رہی ہوئے تو اس ویلے وہ ترائے والی طلاق لکھ دے وے ایک بھی نہیں ہوندی وہ منہ نال ہزار واری کہہ دے وے ایک بھی نہیں ہوندی کیونکہ وہ بے ہوش ہے انہوں ہوش ہی کوئی نہیں کیڑی دنیا چ بس رہے ہیں وہ اپنے آپ نو کدے آگے چ سٹدا ہے کدے اپنے سر چ سوا پاندا ہے کدے کچھ کردا ہے پاگلاں حرکتاں نے دماغ کام نہیں کر رہا اس دوران اگر وہ بیوی نو طلاق دے تے طلاق نہیں ہوندی سبحان اللہ تے ایویں نہیں بس تسی رمڑے بن کے طلاق دے تے آکو اس ویلے میرا ہوش نہیں سی اس طرح نہیں اجازت رمڑا بن کے اجازت نہیں حقیقی طور تے بے ہوشی ہوگی آئے مسئلہ بھی نال دسنا ضروری مت کل تسی آپ کو حضرت صاحب آ گئے تو میں میاں بے ہوشی ہے چاکھا وہ تینوں ویکھیا جائے گا اس ویلے تو ہور کیڑے کیڑے کام کیتے وہ بھی بے ہوشی وچ کیتے تے مڑدا ہے بے ہوشی کی نہیں جائے گی تے دوے سارے ہوش وچ کرے تے اے آکھے بے ہوشی کیتی اے نہیں گنیا جائے گا سابقہ لائقہ نال لانا پائے گا نا تو پتہ مڑ پتہ لگے گا بھی واقعی ہے کہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جس ویلے بندہ آدھے آپ وچ نہ ہوئے ہوش وچ نہ ہوئے بے خودی دا عالم ہوئے اس لئے جو مرضی پیا کرے فتویٰ نہیں لگدا اپنے آپ وچ نہ ہوئے انہوں آدھا ہوش ہی نہ ہوئے رب دی عزت دی قسم ہے جس لئے عاشق اوتھے جانتا ہے مڑو آدھے آپ وچ رہندا ہی نہیں بے شک عشق شاہیں ہے جی یہ مجازی عشق بندے نو کمڑا کر دیندہ ہے حقیقی عشق دا کی عالم ہوئے گا اب مشہور واقعہ ہے میں نو پیر صاحب دی فرمائش بھی ہے کہ میرا آدھا دل بھی ڈڈا ہے مشہور واقعہ ہے ہیر رانجے دا ایک ہیر ہے رانجے دی وہ دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں نہ ہوندی اسی گل کرنا چاہنے تے نہ سننا چاہنے ایک ہیر ہے بابے وارث شاہ دی وہ سانو ڈاڈی پیاری لگنی آئے ذرا سمجھنا ضروری ہے ہیراں دو نے ایک ہیر ہے رانجے دی وہ خبریں کون ہے تے کتھوں دی سانو اون دے نال کوئی غرض نہیں چنگی ہے کہ مندی ہے حاجن ہے کہ بے حاجن ہے سانو اون دے نال غرض نہیں سانو اون دے بارے چ پوچھن دی یا اون دی تحقیق کرن دی بھی ضرورت نہیں بھی او مائی چنگی ہے کہ نہیں چنگی ہے سانو کڑی لوڑ ہے ہاں جیڑی ہیر وارث شاہ نال منسوب ہے او ڈاڈی چنگی سبحان اللہ اوتھے حضرت صاحب نے دسیا ہے بھئی جس لئے او آدھے اس عشق مجازی چ گم آنا تے آدھے اس عشق نو لبن واسطے او مڑ
آدھے آپ نو جوگی بنا کے پھردا کملا رملا ہو کے یار دا دیدار کرنا تے کدے کسے بوئے بھیک منگدا پھردا تے اونے آدھے یار نو ویکھن واسطے تلاش کرن واسطے جڑا او روپ اپنایا او حضرت پیر وارے شاہ نے بیان فرمایا رنج آکھیا ہیر دے ملن والا تے کوئی دس سکھلڑا راہ نہ تھا پلیوں تیرے کچھ نہیں خرچ ہوندا جوڑا مندران دا چٹکا سوانا تھا پلیوں تیرے کچھ نہیں خرچ ہوندا جوڑا مندران دا چٹکا سوانا تھا تے آنا انتا میں کدوں آکھیا سی میں تے کیا سی کالو بلا نہ تھا کیا اور نادا آیا پیش میرے کتھوں چمڑی نفس بنا یہ کسی نو اے شعر چنگا نہ آوے تا بابے بلے شاہ تو پوچھ لیں بابا جی آ جڑیاں گلاں کر گئے ہمارے شاہ دے وچ کوئی ہیر دیاں رانجے دیاں جوگی دیاں ناچ دیاں گلاں ہوئیاں سن تے کئی نہیں آکھدے بھی نہیں کرنیاں چاہیے تسی تے ذرا دسو یہ کی کہہ گیا بابا جی نے جڑا جواب دیتا نا وہ بھی ایویں ہی ہے آپ فرماندے نے کن فیکون جدوں فرمایا تے اسی بھی تھوڑے آسے کالو بلا اسی کنی سنے کوئی ڈونگے ڈورے ناسے اتھے آن بتاں وچ پھاسے نفس پلید چکیتا کوئی اصل پلید نہ ہاسے گل جڑی وچ کیتی نا بابے نے وہ تھوڑی جی سمجھن والی آندا ہکو لا مکانا ساڈا لا مکان وچ کون ہے لا مکان وچ کون ہے وہ لا مکان وچ جڑا رہندا ہے کسے نوں اوندا پتہ کوئی نہیں سی اوندا پتہ بھی پھر مصطفیٰ نے دسے سبحان اللہ حضور بیراج تے گئے نا تے سارے مکان پیراں تو تھلے رہ گئے آپ سارے مکاناں تو اتاں نکل گئے اوتھے گئے جتے کسی دا تصور بھی نہیں جا سکتا خیال تے گمان بھی نہیں جا سکتا بے شک تے کسی عاشق نے میں نے ڈاٹا پیارا لگے عاشق نے کمال دی گل کیتی مطلب اللہ نے اوتھے سدیا کیوں اللہ ہر جگہ موجود نہیں موجود ہے مکے وچ کوئی نہیں سی ہے گا سی پر حضور بھی مکے ہی سن اللہ بھی مکے ہی سی مل مل لیندے ملنا ہی سی نا یار نو اللہ نے تے مکے چ پھردا سی یار تے مکے چ آپ بھی ہے گا ہر جگہ جو ہے تے مکے چ کوئی نہیں سی
ہے سی تو پھر مل لینا اتنے ہی مل لینا. کیوں اتنے کیوں سدیا؟ اتنے وہ نیتی ملتے ہیں. میں آدھی محبت نال کہہ رہا ہوں، ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں. بے شک اتنے وہ نیتی ملتے ہیں، پر اس ملن کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ روزانہ ہی ملتے ہیں، ہر ویلے ملتے ہیں، ہر لمحے ملتے ہیں. حضرت قاضی ممتاز حسین قادری نو ملن واسطے ایک بندہ گیا. انہیں آخیا تو جو حضور دے نام تے جان قربان کی ہے، تختے دار تے چڑھن واسطے تیار ہویا بیٹھا ہے، سزائے موت تینوں ہو گیا آرڈر، پتہ نہیں ہن کیڑے دن لگنا ہے. کوئی دس ایڈا وڈا تو جو حضور دے نام تے عشق دا جام پیتا ہی، کوئی مدینے چوں خیرات بھی ملی کہ نہیں ملی؟ سبحان اللہ. انہیں آخیا جدوں دا میں کام کیتا ہے نا 12 باری حضور تشریف لے آئے، 12 مرتبہ سرکار تشریف. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. جے محبت دا اے عالم ہوئے تے وہ آپ تشریف لے آندے نے. سبحان اللہ. اللہ تے اللہ دے محبوب دی محبت نو بھی کوئی سمجھ سکتا ہے بھی کنی کو ہے، اور او ملدے نہیں ہونے. ایتھے اے محبت ہے تے ملاقاتاں ہوندیاں پئیاں تے جنہاں دیاں ازل تو محبتاں نے تے ایسیاں محبتاں نے جنوں بندہ سمجھ ہی نہیں سکدا. سمجھان والے کوشش بڑی کیتی ہے، کسے کسے نو کچھ آئیے سمجھ، کئیاں دی سمجھ تو کم مگا ہی لگ کے تے جنہاں نو سمجھ آئی انہاں وچ ایک بابا وارث شاہ بھی. سبحان اللہ. اندہ اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کی تاسوں جگدا مول میاں پلے آپ ہی رب نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں. کنت کنزا مخفیا فاحببت، میں ایک لکیا ہوا خزانہ سا تھا، مینوں ہو گئی محبت. سبحان اللہ. نت جو ملدے نے تے کسے نوں کو پتہ ہے بھی ملدے نے کہ نہیں ملدے، تے جیڑا ملدا ہے اوندا کسے نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی. اللہ آکھیا میرا بھی تے کسے نوں پتہ لگے بھی میں ہاں تے کتھے ہاں. اس واسطے تو ذرا اوتھے آ تاکہ دنیا نوں پتہ لگ جاوے کون کتھے رہندا ہے. سبحان اللہ. اس عاشق نے یہ مسئلہ سمجھایا اندر رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا. لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا. لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو
فرماون دا جڑا مقصد سی نا وہ یہ سی